اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلا، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دوسرا، نیت میں اضافہ کرنے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ نمبر 3، دلوں کو آباد کرنے کی نیت سے قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ نمبر 4، دلوں کے اطمینان کے لیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، دلوں کی شفا کے لیے۔ نمبر 6، ہدایت کے لیے۔ اور یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ نمبر 7، ایمان میں اضافے کے لیے۔ اور النفال آیت نمبر 2، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 8ویں بات، عبادت کی غرض سے۔ جہنم سے نجات پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی۔ گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ 9ویں بات، قیامت کے دن سفارش کی امید سے۔ 10ویں بات، زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے۔ 11ویں بات، دنیا اور آخرت کے فائدوں کے لیے۔ 12ویں بات، جنت الفردوس کے حصول کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ابن قیم کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کی آیت کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ بھی نہیں۔ سورۃ البقرہ 2 پارہ آیت نمبر 142۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس کے قبلے سے پھیر دیا، وہ جس پر تھے۔ آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معدود مدت بنایا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر تاکہ ہم معلوم کریں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں اصل چیز ظاہری باطنی اقوال فعال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل بات نہیں، اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے۔ جس طرف وہ حکم دے اس طرف رخ کرنا اصل کرنے کا کام ہے۔ بیوقوف کون ہے جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کو اس آیت میں دراصل بیوقوف کہا گیا ہے۔ سیکھنے کی بات، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عیناً ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں، آپ کا مذاق اڑایا جائے، مجنون کہا جائے۔ ایسے میں لوگوں کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا ہے کیا وہ درست ہے، کیا اللہ کے حکم اور پسند کے مطابق ہے۔ اگر ایسا ہے تو قطعی پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والا ناسمجھ ہے۔ لوگ مختلف تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اگر بچے نہیں ہیں تو کہیں گے بچے کیوں نہیں ہیں، اگر جاب نہیں ہے تو کہیں گے وہ کیوں نہیں ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کی بیماری پر تبصرے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنی زندگی میں خود مطمئن ہوں گے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پشیمان نہ ہوں۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان صحیح سمت اختیار کرے اور اسی کی طرف چلتا رہے، چاہے قدم با قدم چلتا رہے یا دوڑ لگا دے۔ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا۔ جو شخص لوگوں کے باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ عقل مند وہی جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ ہی ناسمجھ ہے۔ کیا ناسمجھ کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پڑھنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، بتانے میں غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔